والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بزرگ و دوستو، عزیز افراد دعوت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے قرب کا دعوت اللہ سے بڑھ کے کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اذیت ہوتی ہے وہ آدمی کو اس دعوت کے عمل میں ہوتی ہے۔ عبادات سے بدن دکھتا ہے، لیکن میدان میں اتر کر لوگوں کو دین سمجھانے اور دین کی دعوت دینے سے دل دکھتا ہے۔ جب کوئی آدمی حق کا انکار کرتا ہے تو دل کو چوٹ لگتی ہے، اس سے داعی کی ترقی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ ایک اصول ہے کہ داعی کی جو تکلیفیں اٹھائے گئے اس راستے میں وہ مجلو کی ہدایت کا سبب بھی بنیں گی اور داعی کی ترقی کا بلکہ اس کی دیور استقامت کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا دین، اس سے زیادہ پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت عبادت دونوں کو جمع رکھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس راستے میں اس یقین کے ساتھ نکلیں کہ اعمال دعوت ہی اعمال ہدایت ہیں، بلکہ مسجد کا ماحول قائم کرنا گشتوں کے ذریعے یہی اصل تربیت کا، تعلیم کا اور تعلق مع اللہ کا اصل ذریعہ یہی ہے۔ اگر خدا کی قسم امت دعوت چھوڑ دے تو امت اسلام چھوڑ دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل پر جو استقامت ہوتی ہے وہ اپنے دین کی دعوت سے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اس سے زیادہ اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں محنت کر کے یہ ماحول قائم کرنا ہے۔ ہر فرد کو دعوت دے کر ہمارے مسجد جوڑنا، بس یہی تربیت کا، تعلیم کا اصل طریقہ تھا۔ وقت ثقیف نے اسلام سے انکار، فرائض سے انکار کیا، کہا مسلمان تو ہو کر رہیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مسجد میں رکھو، مسجد کے ماحول میں رہنا ان کے دلوں میں دین کی رغبت پیدا کرے گا، عمل کی استعداد پیدا ہوگی۔ آج بھی امت کی تربیت کا وہی اصول ہے جو اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ آپ اگر کوئی نیا طریقہ لے کر آتے ہیں دین سیکھنے کا تو یہ بدعت کہلائے گا اور اس پر تربیت کا، ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے صاف کر دیا کہ ہدایت صرف اتباع سنت پہ ہے۔ وہ اتباع سنت عبادات میں، ضروریات میں، اسی طرح اتباع سنت اس دعوت کے قانونی سنت کے اتباع کا حکم ہے۔ اگر تم نبی کا اتباع کرو گے دعوت میں جو ہے ہدایت پاؤ گے۔ اگر آپ دین کو پھیلانے کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ دیں تو امت گمراہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تربیت کا، ہدایت کا قیامت تک کے لیے وہی طریقہ ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے پورا منس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے خود مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھنا ہے۔ ہر فرد کو دعوت دے کر ہمیں ہماری مسجد جوڑنا ہے۔ اس لیے کہ مسجد کا ماحول یہ تربیت کا، تعلیم کا، بلکہ دلوں کو نرم کرنے کا ماحول ہے۔ ایک صاحب کے دل میں زنا کا تقاضا پیدا ہوا، مسجد میں آئے، آپ سے آ کر اجازت لینی چاہیے، آپ بلا کر بٹھا کر سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ بات بالکل واضح بات ہے، مسجد کے باہر کے ماحول میں گناہوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور مسجد کے ماحول کی وجہ سے وہ گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے گشت کا موضوع ہے ہر فرد کو دعوت دے کر اسے مسجد کے ماحول میں لے کر آنا۔ اس لیے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا اللہ کی طرف چل کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے دوسری طرف توڑ کر آتا ہوں۔ اس لیے تبلیغ کا گشت کا جو اصل موضوع تھا ہر مسلمان کو دعوت دے کر ہماری مسجد جوڑنا تھا۔ پورا انہیں اس کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہوئے ہر امتی کو دعوت دے کر ان اعمال میں لا کر جوڑنے کی کوشش کریں گے۔